ڈکٹیشن ساری تیار تھی اس کے وہ گفٹ کے اوپر، وہ بھی مکمل تھی، اور انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا. اب یہ سارے جو گواہ یہ تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے اصل میں کیس ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو جج صاحب ہیں وہ کیس سن رہے ہیں. ابھی اس وقت وہ جو آئی اوز ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز، ان کی گواہیاں چل رہی ہیں، اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی، اور وہ رہا، مطلب اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے. اگلا جو کیس ہے وہ ہے القادر، جو 10 مہینے سے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ سن نہیں رہے تھے. اب آپ جب کورٹ میں گئے تھے تو اب تاریخ ملی ہے 25 تاریخ کی، جو جمعرات بنتی ہے. تو اس دن ہمارے لائرز جائیں گے اور ہم سب جائیں گے اسی امید سے کہ وہ بیل ہیئرنگ جو ہے القادر کی، عمران خان اور بشرا بی بی کی، وہ سن لیں گے. جو پہلا عمران خان نے اس کے بعد جو پہلی جو انہوں نے پوائنٹ ڈسکس کیا، میرے خیال میں وہ اخبار ان کو مل رہے اور وہ اخبار دیکھ رہے تھے، وہ کرکٹ کے بارے میں تھا. عمران خان دیکھیں اس پہ بڑے دکھی تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے، اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیا، انسٹیبل کر دیا ہے یہ جو محسن نقوی نے، کہ 2031 میں، ہاں 21 میں، اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی، مضبوط تھی اور کانفیڈنٹ تھی. اب انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے میچ جیتنے کا، یہ میں آپ کو میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہو عاصم منیر اور محسن نقوی، اور جو امپائرز ہوں وہ ہوں سکندر، کیا تھا، سکندر سلطان ایک طرف امپائر ہوں، اور دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ ہوں، اور جو تھرڈ امپائر ہوں وہ ڈوگر صاحب ہو. یہی طریقہ ہے کہ عمران خان نے کہا اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ عمران خان نے کرکٹ کے اوپر کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی کرکٹ اسی طرح ہی چلا رہا ہے جس طرح عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور ایک ہی حال کر دیا دونوں کا. پھر تیسرا پیغام ان کا تھا. تیسرا انہوں نے کہا دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، اور آپ نے لمبا عرصہ یہ پاکستان کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھیں کیا کیا کچھ کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے مجھے 2/3 عمران خان کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا، اور آپ نے ان کو دے دیا جو سزا یافتہ تھے، اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. کہتے مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، مطلب میڈیا اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے، اور لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہا تھا، ان دو پارٹیوں کے سربراہوں کا، اور ان کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ کے اوپر وہ مشرف صاحب آئے تھے، اور اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. لیکن اس وقت انہی سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے اوپر پہلے مسلط کیا، پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور اس دوران آپ نے جو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، جو ہیومن رائٹس ابیوزز پاکستان میں ہوئے ہیں، ایک دوسرا آپ نے جو کہتے ہیں نا اخلاقیات، پاکستان میں اخلاقیات معاشرے کی جو پاکستان کا نہ دین نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، ہم نے وہ آہستہ آہستہ مزید ختم کرتے گئے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور 26ویں ترمیم میں آپ نے جو ججز کی آٹونومی تھی، جو ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ آپ نے مکمل طور پہ ختم کر کے اس کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. جب آپ نے ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو اس میں
اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے. وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں, جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو, وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو, جنہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں, جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں, بڑے دباؤ کے حالات ہیں, ظلم کے حالات ہیں. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد اپنی بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں اس وقت, وہ یاد رکھیں, نہ ان کو تاریخ اور نہ پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. اور چوتھا پوائنٹ تھا 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہی آپ کی آواز ہے. ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آپ نے پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں, کیونکہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے. آپ نے اس کو کامیاب اس لیے کرنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اور سارے مل کر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے. پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے, اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی, لیکن مل کے کریں گے, اور اس کے پیچھے مل کے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ اس کو کامیاب کریں. ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, کون سا والا؟ نہیں وہ تیسرا والا پوائنٹ تھا. ہاں ایک اور تھا, ایک پوائنٹ میں اصل میں 5 تھے, ایک بیچ میں سے پوائنٹ میں بھول گئی تھی, وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس میں عمران نے کہا کہ دیکھیں میں پارٹی کے لیے یہ ہدایت پارٹی کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں, یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں, اور ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے. اب ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, بشرا بی بی اور عمران خان, اور باقی جو قید میں ہے, بلکہ ایک قیدی ان کو جس کا بتایا جو قاسم کھوکھر ہے, وہ اس وقت اس کو وقت پہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا, اور وہ جیل کے اندر وہ شہید ہو گیا. بے گناہ انسان جیل میں شہید ہو گیا. تو اس سے انہوں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں بیرسٹر گوہر کو, علی امین گنڈاپور کو, اور بیرسٹر سیف کو, خاص طور پہ ان کو, اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز, آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر, میرے ساتھ بات کریں. یہ ان کا وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا, لیکن میں نے 5واں بنا کر ہاں. اور ایک بات ان کو انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی, اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے. کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی, اور یہ خوشائن چیز ہے, کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی, ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں, اور یہ بالکل ہونے چاہیے. یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ ہے, یہ پھر ہم اس طرح اٹیک نہیں ہوگی پھر آئندہ.